نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 16ویں مجلس میں تمام ہی حضرات سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا دوسرا نصف حصہ شروع ہو چکا ہے اور آخری عشرہ بالکل قریب آ رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی گزشتہ ایام میں جن عبادات کی توفیق ہوئی اللہ تعالی اسے قبول فرمائیں، اور آئندہ جو ایام اور لمحات باقی ہیں اللہ تعالی ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مختلف سوالات سے بھی اندازہ ہوا اور لوگوں نے بھی بتایا کہ آج کل گھروں میں لوگ اپنا وقت زیادہ گزار رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن اس وقت گزاری کو کارآمد بنانے کے بجائے فضولیات میں، لغویات میں، واہی تباہی مشاغل میں اپنے کو زیادہ لگا رکھا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ایک یکسوئی کا موقع تھا، اس کو اپنی غلطیوں کے سدھارنے میں اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو درست کرنے میں صرف کیا جا سکتا تھا، لیکن عام حالت یہ ہے کہ ان اوقات کو موبائلوں میں اور ٹیلی ویژن، لیپ ٹاپ وغیرہ میں انٹرنیٹ کے مکروہ اور ناجائز مشاغل میں گزارا جا رہا ہے، اور رمضان المبارک کا بھی احترام ملحوظ نہیں رکھا جا رہا۔ اسی سلسلے میں ایک سوال آیا ہوا ہے کئی دن سے کہ پب جی گیم کھیلنا شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ تو اس کے متعلق ہم نے لوگوں سے تحقیق کی کہ بھئی یہ کیا چیز ہوتی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک گیم ہے جس میں لوگ اپنے موبائلوں کے ذریعے سے آپس میں جڑ کر اسے کھیلتے ہیں، الگ الگ جگہوں پر رہتے ہوئے بھی اس کھیل سے آدمی جڑ جاتا ہے، اور اس میں باقاعدہ ایسے کھیل بھی ہیں کہ جس میں گویا جنگوں کی نوعیت ہوتی ہے، فوجی آگے بڑھتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں وغیرہ، اور اس میں آدمی ایسا مست ہو جاتا ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں اسی میں لگا رہتا ہے۔ بعض حضرات نے تو بتایا کہ راتوں رات لوگ اس میں لگے رہتے ہیں۔ تو ایسا کھیل کھیلنا شریعت کی نظر میں قطعاً جائز نہیں ہے،
یہ سراسر لہو و لعب ہے، یہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو بالکل بیکار بے فائدہ ضائع کر دینا ہے۔ ایسی باتوں سے شریعت میں سخت منع کیا گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا، ایسے واہیات کاموں سے دور رہنا چاہیے اور اپنے قیمتی لمحات کو زندگی کے کارآمد بنانے میں صرف کرنا چاہیے۔ خود بھی اس سے بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، بچوں کو بھی اس سے دور رکھیں، اپنے دوست احباب کو بھی تلقین کریں کہ ایسے فضول مشاغل میں وہ اپنی عمر عزیز کو ضائع نہ کریں۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ آن لائن لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ کیا قیامت کے دن لوڈو کھیلنے والے کے ہاتھ خنزیر کے خون سے رنگے جائیں گے؟ تو لوڈو بھی ایک طرح کا تضییع اوقات کا ذریعہ ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں لوگ لوڈو کھیلتے رہتے ہیں۔ خالی اوقات گزارنے کا اسے اچھا سامان سمجھا جاتا ہے کہ لاؤ بھائی کوئی کام نہیں ہے تو لوڈو ہی کھیل لو، جیسے کوئی تاش کھیلتا رہتا ہے ایسے لوڈو بھی ہے۔ بہت سے محلوں میں کیرم بورڈ کھیلے جاتے ہیں، صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو آندھی ہو طوفان ہو، کیرم بورڈ والے اسی کیرم بورڈ میں لگے ہوئے ہیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، مؤذن پکار رہا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو جو کھیل بھی اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا ہو، ایسے کھیل میں لگنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ خنزیر کے خون میں اس کو رنگا جائے گا اس کے ہاتھ کو، تو اصل میں ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نرد شیر یا چوسر جسے کہتے ہیں، اور اسی حکم میں شطرنج بھی ہے، جو اسے کھیلے گا تو گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون میں تربتر کر لیا۔ تو اس بارے میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ دراصل ان کھیلوں کے بارے میں ہے جن میں ہار جیت پر پیسے کی شرط لگی رہتی ہے۔ اب یہ ہار جیت کی شرط اگر لوڈو میں بھی لگ جائے گی تو وہ بھی اسی حکم میں آ جائے گا، کیرم میں لگ جائے گی تو وہ بھی اسی حکم میں آ جائے گا، شطرنج میں لگے گی تو وہ بھی اسی حکم میں آئے گا۔ اس لیے یہ تو جوئے کے اندر شامل ہے، اور جوا اور خنزیر حرمت میں برابر ہیں۔ اس لیے آپ نے تحدیداً و تغلیظاً کہ ایک مسلمان کے لیے کسی بھی حالت میں خنزیر کے قریب جانا بھی انتہا درجے کی معیوب بات سمجھی جاتی ہے، اور پھر خدا نہ کرے اس کا ہاتھ اس کے خون میں، خون تو ویسے ہی ناپاک اور وہ بھی خنزیر کا خون، تو کتنی گندگی اور غلاظت ہوگی۔ اس لیے ہار جیت کے ساتھ تو ان کھیلوں کو قطعاً نہیں کھیلا جائے گا، اسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ اور تضییع اوقات کے اعتبار سے بغیر ہار جیت کے کھیلو تو بھی خرابی پائی جاتی ہے۔ باقی اگر کوئی اتفاقاً بغیر کسی غفلت کے کھیل لے تو اس کا حکم چوسر اور شطرنج کے برابر نہیں ہوگا،
مگر منع اس سے بھی کیا جائے گا، اس لیے بچوں کو اس سے بہرحال بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک سوال کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی کیا گیا ہے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے اور بعض ویڈیو بھی اس بارے میں وائرل ہوئی بھی ہیں، بڑے زور و شور سے، بڑے اہتمام سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو آدمی وتر کی نماز میں سجدے کے اندر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے اور پھر اٹھ کر بیٹھے اور اس میں جلسے میں آیت الکرسی پڑھے، پھر سجدے میں جا کر پھر یہ تسبیح پڑھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو سجدے سے اٹھنے سے پہلے ہی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اسے 100 حج 100 عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت بڑے زور و شور سے بیان کی جاتی ہے۔ تو اس بارے میں سمجھنا چاہیے کہ شریعت میں بہت ہی بدترین گناہ ہے کہ آدمی کسی جھوٹی بات کو پیغمبر علیہ السلام کی طرف منسوب کرے، اگرچہ وہ بات اپنی جگہ پر صحیح کیوں نہ ہو، لیکن اگر بغیر سند کے اس جھوٹی بات کو پیغمبر علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جائے گا تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رے۔ من کذب علی متعمدا فقد بوا مقعدہ فی النار، جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف غلط بات منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اور یہ روایت جو وتر والی ہے جس میں اتنے بڑے بڑے ثواب اور اجر ذکر کیے گئے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ موضوع باطل لا اصل له، من گھڑت ہے، باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ صحیح روایت میں ہے نہ ضعیف روایت میں ہے۔ بعض فقہی کتابوں میں اسے نقل بھی کیا گیا، وہاں بھی یہ لکھا گیا کہ ھذا موضوع باطل لا اصل له۔ اس لیے ایسی باتوں کو ہرگز بلا تحقیق نہ پھیلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح احادیث ہمیں پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمائی ہیں جن میں بہت اجر و ثواب کے تذکرے ہیں، قرآن پاک میں بشارتیں ہیں، پھر ایسی جھوٹی باتیں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کوئی بھی ایسی بات سامنے آئی اس کو عمل میں لانے سے پہلے معتبر علماء سے اس کی تحقیق کر لی جائے اور اس کو آگے تو بالکل نہ بڑھایا جائے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنے ہی آدمی معتبر کیوں نہ معلوم ہو رہا ہو۔ ایسی کوئی بھی بات آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اسے اپنے موبائل پر اس وقت تک آگے نہ بڑھائیں جب تک کہ اس کے بارے میں تحقیق نہ کر لیں۔ تو یہ روایت بالکل بے سند ہے، قطعاً غیر معتبر ہے، اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی بزرگ کا عمل رہا ہوگا اس سے ہمیں انکار نہیں، اگر کسی بزرگ کا یہ عمل کے طور پر کوئی کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز فاسد ہو گئی، لیکن آپ اس کو حدیث کے طور پر نہ بیان کریں، اس کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اس کا آپ تذکرہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ فضائل ایسا نہیں ہے کہ روڑی بانٹ دی ہو کہ جس کے پاس بھی آ جائے وہ خود بخود لگا دے کہ صاحب اتنے فضائل ملے۔ بھئی یہ تو اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کتنا عطا فرمائیں گے کس عمل پر، حتمی طور پر یا تو خود اللہ تعالیٰ فرمائیں قرآن پاک میں یا حضور فرمائیں، اور وہ بھی صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہو، یا یہ کہ تھوڑی بہت سند میں کمزوری بھی ہو پھر بھی فضائل میں
اچھی امید رکھتے ہوئے اسے برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بالکل من گھڑت موضوع بے سند بے اصل روایت ہو اس کو تو قطعاً بیان نہ کیا جائے اور اس سے احتراز کیا جائے۔ اسی طرح کی ایک روایت عوام میں بہت مشہور ہے کہ ایک عورت پیغمبر علیہ السلام پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کوڑا نہیں ڈلا تو آپ نے پوچھا کہ بھئی آج کوڑا نہیں ڈلا، تو کسی نے بتایا کہ وہ تو بیمار ہے جو ڈالتی تھی، تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ بہت رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب تحقیق کی گئی تو دور دور تک اس طرح کی کسی روایت کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کہیں اتا پتہ نہیں کہ ایسی کوئی عورت ہو اور آپ اس کی عیادت کے لیے گئے ہوں۔ ہاں، ابو لہب کی بیوی ہے، وہ کچڑا پھینکا کرتی تھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نہ پھینکا ہو تو آپ اس کی عیادت کو چلے گئے ہوں، بلکہ آپ اس کو تنبیہ فرماتے تھے کہ یہ تمہاری شان کے خلاف ہے یہ بات۔ اسی طرح وہ ایک واقعہ چلتا ہے کہ ایک عورت جو تھی بڑھیا، وہ سامان سامنے رکھ کے کھڑی ہوئی تھی اور کوئی اس سے سامان اٹھانے والا میسر نہ تھا، تو پیغمبر علیہ السلام وہاں سے گزرے اور آپ نے اس کا سامان اٹھایا اور چلے، اور یہ ہوا وہ ہوا، لمبا قصہ ہے۔ اور وہ عورت جو تھی مکے سے باہر جا رہی تھی تاکہ وہ دین اسلام سے دور رہ سکے، نعوذ باللہ۔ تو یہ واقعہ بھی کسی بھی سیرت کی معتبر کتاب میں دستیاب نہیں ہوا، اسے بھی لوگ بڑی رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، نظمیں بھی اس کے بارے میں بنا لی گئی ہیں، وہ بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ سب واقعات بے سند اور بے اصل ہیں، ان کو بیان کرنے میں احتیاط ضروری ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک شخص معمول کے مطابق 3 پارے پڑھتا ہے اور پھر وہ قرآن پاک کے تراجم اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جبکہ دوسرا شخص زیادہ سے زیادہ ختم قرآن کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ دونوں میں سے کس کا عمل اختیار کرنا بہتر ہے؟ دونوں ہی عمل اپنی جگہ پر اچھے ہیں۔ زیادہ قرآن پڑھنا بھی موجب اجر و ثواب ہے، اور سمجھ کر کے پڑھنے میں اور زیادہ فائدہ ہے۔ اس لیے اعتدال کے ساتھ دونوں کاموں میں آدمی لگا رہے، جتنی زیادہ تلاوت کی توفیق ہو تلاوت کرے، کچھ آدھا پون گھنٹہ اس کام کے لیے مقرر کر لے کہ میں ترجمہ بھی دیکھوں گا تاکہ سمجھنے کی کوشش کروں گا، دین کی اچھی اصلاحی کتابیں پڑھوں گا، اس کا بھی اہتمام کر لے تاکہ دونوں فضیلتیں اسے حاصل ہو جائیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو خضاب کے ذریعے کالا کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بلا عذر مرد کے لیے سر یا داڑھی کے بال بالکل کالے کرنا مکروہ ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے جو نماز پڑھی جائے گی ادا تو ہو جائے گی، لیکن امام کا یہ عمل علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اگر خضاب کرنا بھی ہے تو براؤن کر لیا جائے، بالکل کالا نہ کیا جائے، یہ بہتر نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا کسی صحابی یا صحابیہ کے نام سے صدقہ جاریہ کرنا کیسا ہے، یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو جیسے اور مسلمانوں کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کوئی جگہ وقف کر سکتے ہیں،
کیا اور کوئی چیز کسی خیر کے کام میں لگا سکتے ہیں؟ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا دیگر ازواج مطہرات یا دیگر صحابہ اور صحابیات کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مدت رضاعت میں قمری سال کا اعتبار ہوتا ہے یا شمسی؟ قمری سال ہی کا اعتبار ہے، 2 سال مدت رضاعت ہے۔ 2 سال کے اندر اندر جو دودھ پیا جائے گا اس کی وجہ سے یہ حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت یا بچے کے ہاتھ سے قرآن پاک گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کریں، کچھ صدقہ بھی کر دیں، لیکن جو عوام میں مشہور ہے کہ اتنے قرآن کے برابر آٹا صدقہ کیا جائے گا، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ احتیاط کی جائے، بچوں کے ہاتھ میں اس طرح قرآن نہ دیا جائے کہ اس کی بے حرمتی ہو۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں تلاوت کر رہا ہے اور نماز کی اقامت شروع ہو گئی اور ابھی اس کی سورت یا رکوع پورے ہونے میں 1-2 آیت باقی ہوں، تو اسے پورا کر کے نماز میں شریک ہوں یا فوراً شریک ہو جائیں؟ اگر جلدی جلدی پورا کر سکتا ہو تو پورا کر کے شریک ہو، اور اگر دیر لگتی ہو تو چھوڑ دے، نماز میں شامل ہو جائے، سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ پورا کر لے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد امام رکوع میں چلے گئے اور لقمہ دینے پر دعائے قنوت پڑھی، پھر سجدہ سہو کے ذریعے تیسری رکعت مکمل کی۔ یہ مسئلہ پہلے بھی تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز درست ہو گئی، اور اسے کرنا یہ تھا کہ جب دعائے قنوت اس نے پڑھی تو پھر رکوع نہیں کرنا تھا، اسے سیدھے سجدے میں چلے جانا چاہیے تھا۔ تاہم اگر رکوع کر لیا تو یہ رکوع تو لغو ہو گیا۔ بہرحال سجدہ سہو سے نماز بالآخر درست ہو گئی۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ ختم قرآن کے موقع پر تراویح میں سورہ اخلاص سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اسے جہرن پڑھا جائے گا یا سرن؟ ہمارے امام صاحب نے سورہ علق سے پہلے جہرن بسم اللہ پڑھی، تو کیا حکم ہے؟ تو سمجھنا چاہیے کہ سورتوں کے درمیان اگر کوئی آدمی بسم اللہ جہرن پڑھ دے تو اس سے بھی نماز میں کوئی فساد نہیں آتا ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ بسم اللہ کو جہر کے مقابلے میں سرن پڑھنا افضل ہے۔ البتہ ایک جگہ پر پورے قرآن میں سرن پڑھ لینی چاہیے تاکہ قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جہری فرض نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانے کے بعد کیا امام سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، وہ حدیث بھی انہوں نے لکھی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک صاحب کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، تو وہ ہر نماز میں جو بھی سورت پڑھتے تو آخر میں قل هو اللہ بھی پڑھتے۔ جب وہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے جو ساتھ گئے تھے انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے تذکرہ کیا کہ آج کہ یہ جو امیر صاحب تھے انہوں نے تو کمال کر دیا کہ ہر نماز میں قل هو اللہ، ہر نماز میں قل هو اللہ پڑھی۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو کہ انہوں نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیوں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس میں اللہ کی صفات بیان ہے اور مجھے اس کو پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور واقعہ بھی صحیح ہے،
اور جو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بشارت انہیں سنائی، وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اس لیے اتنی بات تو طے ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے پڑھ لے تو نماز کے فساد کا حکم نہیں دیا جائے گا، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی مقرر شدہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں یا سفر حضر میں جتنی بھی نمازیں پڑھائیں، کبھی آپ نے یہ عمل نہیں فرمایا جو ان صحابی نے فرمایا ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین نے جو نمازیں پڑھائیں، دیگر صحابہ نے جو نمازیں پڑھائیں، بلکہ جب یہ لشکر میں گئے تو جب انہوں نے یہ نماز اس طرح پڑھانی شروع کی تو دیگر صحابہ نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ تو ایسے نماز پڑھا رہے ہو، ہم نے تو کسی امام کو ایسا نہیں سنا۔ ان تمام باتوں سے یہ بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ یہ عمل ان کا ایک خاص کیفیت کی بنیاد پر تھا، جس کی اتباع اور جس کی تقلید دوسروں کو نہیں کرنی ہے۔ ہمیں تو پیغمبر علیہ السلام کا عمل دیکھنا ہے۔ ایک ہے نفس مسئلہ، تو نفس مسئلہ کے اعتبار سے تو نماز ہو جائے گی کہ آدمی اگر ایک رکعت میں 2 سورتیں بھی پڑھ لے پھر بھی نماز ہو ہی جاتی ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ لیکن جو طریقہ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں دیا، جس پر عام امت آج تک چلتی رہی، اس طریقے کو چھوڑ کر نئی بات پیدا کی جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو کہنے سننے کا موقع ملے، ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جو امام صاحب اس کی پابندی کرنا چاہتے ہوں انہیں اپنے عمل سے باز آ جانا چاہیے۔ انہیں زیادہ اگر شوق ہے تو اپنی سنتوں میں پڑھیں، نفلوں میں پڑھیں، تنہا نمازوں میں پڑھیں، لیکن مجمع عام میں مسجد کے اندر یہ طریقہ شروع نہ کیا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر امام کے علاوہ اقامت کہنے والا کوئی اور نہیں ہے تو کیا امام ہی مصلی پر کھڑے کھڑے اقامت کہہ لیں، یا پیچھے اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہو وہ اقامت پڑھے گی؟ جواب یہ ہے کہ امام صاحب خود ہی اقامت کہہ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر خون کی قے ہو جائے، اگر خود بخود قے ہوئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال کیا گیا کہ کیا معتکف شخص حالت اعتکاف میں نماز پڑھا سکتا ہے یا سحری افطار کا اعلان کر سکتا ہے؟ جواب ہے کہ ہاں پڑھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اور اگر مسجد کے اندر مائک رکھا ہوا ہے وہیں سے وہ اعلان کر رہا ہے سحری افطار کی تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اہم سوال ہے زکوٰۃ کے متعلق کہ کسی غریب کی بیماری میں زکوٰۃ کی رقم سے ڈاکٹر کی فیس یا اسپتال کا چارج ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس میں بے غبار شکل یہ ہے کہ آپ براہ راست ادا نہ کریں، بلکہ اس غریب شخص کے ہاتھ میں وہ پیسے دے دیں اور وہ خود اپنی فیس ادا کرے، اپنا چارج ادا کرے۔ اس میں بے غبار طریقے پہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن ابھی وہ غریب وہاں گیا نہیں، علاج ہوا نہیں، پیشگی پیسے جمع کیے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادائیگی نہیں ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ البتہ علاج اس نے کرا لیا اور اس پر اسپتال کا قرض ہو گیا یا ڈاکٹر کا قرض ہو گیا، اب وہ قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دینے والے کو حکم کرتا ہے کہ تم میری طرف سے یہ پیسے ادا کر دو، ڈاکٹر کی فیس والے پیسے ادا کر دو یا اسپتال کے خرچے والے ادا کر دو، اور یہ کہنے پر ادا کرتا ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور یہ سمجھا جائے گا کہ گویا کہ اس فقیر نے خود ہی پیسے لے کر کے اور زکوٰۃ ادا کی ہے۔
ایک سوال یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کے پیسے سے کسی فقیر کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ بیلنس جو ہے نفع ہے، اور خالی نفع پہنچانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کوئی متعین چیز ہونی چاہیے، تملیک جبھی پائی جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ نابالغ بچے کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نابالغ بچے کو اگر پیسے دیے جا رہے ہیں تو اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، بالغ کو دینا چاہیے یا ان کے ماں باپ کو اگر مستحق ہیں تو انہیں دینا چاہیے۔ آج کل کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ ضرورت مند نظر آتے ہیں، لیکن تحقیق نہیں ہو پاتی کہ وہ صاحب نصاب ہیں یا نہیں، تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو گمان غالب ہو کہ یہ مستحق ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دیں، اور اگر کسی وجہ سے شک ہو، ڈاؤٹ ہو، تو اسے زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شرعی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔